أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا، کوئی تنازع نہ ہوتا، بلکہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی دین پر ہوتے، ایک ہی عقیدے پر ہوتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس میں پھر اختیار نہیں رہتا تھا، اجبار ہو جاتا تھا، مجبور کر کے پھنسا دیا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو دین میں اختیار دیا ہے کہ وہ جیسے بھی چاہیں اپنی مرضی کریں۔ اللہ رب العزت نے دو راستے بتا دیے، اما شاکرن و اما کفورا۔ چاہے تو کوئی سیدھا راستہ شکر گزار بندہ بن جائے، اور چاہے تو کوئی کفران نعمت کرنے والا اور انکار کرنے والا بن جائے۔ دونوں راستے اللہ نے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں دو راستے دکھائے۔ اللہ نے دو راستے دکھا کے ان میں سے دو میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ جو صحیح ہے اب تم یہ غلط یہ صحیح دونوں تمہارے سامنے ہیں، ان میں سے تم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے یہ اب آپ کی مرضی ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے کہا کہ جیسا کہ آپ لوگ یہ سنتے رہتے ہیں، جب کبھی کوئی گناہ گار گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد کہہ دیتے ہیں جی لکھا ہوا تھا، ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہو گیا، ہمارا کیا قصور ہے۔ اگر ہمارا کیا قصور والی بات ہو تو پھر تو کہیں قصور ہمارا آئے گا نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے غلط لکھا، اللہ نے صحیح لکھا، جو غلط اور صحیح دونوں چیزیں بتا دیں اور کہا کہ ان میں سے صحیح کو تم نے اختیار کرنا ہے۔ آسمان سے کتابیں نازل کیں اور زمین سے انبیاء کو بھیجا کہ اس کتاب میں اگر کوئی کمی بیشی یعنی کوئی ایسی چیز کہ جو عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتی اس کی تفصیل تم بیان کر دو، تاکہ لوگوں کو اللہ کی شریعت مکمل حالت میں پہنچ جائے۔ اور انبیاء کرام میں سے کسی نبی نے کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کی جو ڈیوٹیاں لگائیں وہ سارے کے سارے اپنی ڈیوٹیاں پوری کرتے رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سارے صحابہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ، 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ تھے، ان سب صحابہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا حل بلغت، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے جو اللہ کی طرف سے میری ذمہ داری لگائی گئی تھی کیا میں نے وہ پیغام پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پوری کر کے گئے، ہمیں شریعت مکمل بتا کے گئے، اور قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل فرما دیا، شریعت کو مکمل فرما دیا، جو کہ قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3.3 مہینے صرف دنیا میں رہے اور پھر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کے دنیا سے روانہ ہونے سے پہلے یہ دین مکمل ہو چکا تھا، اور اس دین کو مکمل کرنے کے لیے اب قرآن کریم کی آیات دیکھیں، میں کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ نے 80 مرتبہ کم و بیش 80 مرتبہ قرآن میں کہا نماز پڑھو۔ طریقہ کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ طریقہ حدیث شریف میں ملے گا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں صرف قرآن پر عمل کروں گا، حدیث پر عمل نہیں کروں گا، وہ اسلام پر چل ہی نہیں سکتا۔ اسلام پر چلنے کے لیے، شریعت کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور سنت دونوں کو اپنائے، تاکہ قرآن میں جو بات مختصر آئی ہے حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، عمل کرنا اب اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ جو فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، دوسری کوئی امت نہ ہوتی، دوسرا کوئی فرقہ نہ ہوتا، دوسری کوئی جماعت نہ ہوتی، دوسرا کوئی دھڑا، کوئی گروہ، ایک ہی ہوتے، اللہ خیر صلی۔ لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ وہ تمہیں آزمائے، خیر و شر کے دونوں راستے بتا کر وہ تمہیں آزمائے کہ تم ان میں سے کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اور باقاعدہ یہ بات قرآن کریم میں اللہ نے دوسرے مقام پر یہ ارشاد بھی فرمائی ہے کہ اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں جو کچھ دے دیا تھا وہ تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو اس میں۔ اللہ نے جو فیما آتاکم، اللہ نے تمہیں شریعت دے دی، صحیح اور غلط، خیر اور شر، ان دونوں کی آپ کو پوری تعلیمات مہیا کر دی کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اب تمہارا اختیار ہے کہ اس میں سے کیا کرنا ہے۔ اللہ آزمانا چاہتا تھا کہ تم دیکھو کہ اس میں کیا اختیار کرتے ہو، یعنی خود قرآن کریم نے ہی اس کی بھی تفصیل بتا دی کہ اللہ نے تمہیں ایک جماعت کیوں نہیں بنایا، وہ تمہیں شریعت دے کر آزمانا چاہتا تھا کہ خیر پر عمل کرتے ہو یا شر پر چلتے ہو۔ اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ایک امت ہی رہا، تمام صحابہ اکرام، وہاں کوئی جماعت نہیں تھی۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا تو تصور ہی 100-150 سال کے بعد آ کے شروع ہوا نا، اس وقت تک کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ائمہ کرام کے احترام میں اور دوسرے جو مخالف ائمہ ہیں ان کے ساتھ تعصب کرتے ہوئے کچھ ایسی حدیثیں گھڑی گئیں، آپ سنتے رہتے ہوں گے، یقین مانے کہ کبھی کبھی تعجب آتا ہے کہ ہمارے یہ لوگ کیا کرتے رہے۔ ایک امام کو میں مانتا ہوں، 3 کو نہیں مانتا، لیکن وہ امام ہیں، ان کے پیچھے لاکھوں لوگ موجود ہیں، ان کے بارے میں برے الفاظ کہنے کا مجھے کیا حق ہے؟ کہا سراج امتی، سراج امتی، میری اس امت کا چراغ کون ہوگا؟ ابو حنیفہ۔ اب یہ حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کا چراغ ابو حنیفہ، یعنی امام ابو حنیفہ میری امت کے چراغ ہیں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے نہیں ملے گی، خلفاء راشدین کے نہیں ملے گی، صحابہ کرام سے نہیں ملے گی۔ یہ کس کم بخت نے حدیث کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کو دے دی؟ نبی کا ارشاد قطعاً نہیں، صحابہ کا نہیں۔ کچھ لوگوں کی قسمت میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوتا ہے کہ نبی کی طرف جھوٹ باندھیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جھوٹ میری طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جس نے یہ کام کیا کہ نبی نے فرمایا ابو حنیفہ میری امت کے چراغ ہیں، جہنمی ہوگا یا نہیں ہوگا؟
حدیث رسول کی روح سے۔ اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے۔ دوسرا کہتا ہے اضر علی امتی، ایک شخص آنے والا ہے جو میری امت پر بہت نقصان دہ، امت کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، حتیٰ کہ اضر من ابلیس وہو محمد بن ادریس، اور وہ محمد بن ادریس جانتے ہیں کون ہے؟ محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی ہے۔ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں، ایک کا پیار اور دوسرے سے تعصب، ایک سے محبت دوسرے سے دشمنی، نتیجہ یہ کہ میرا امام امت کا چراغ بنا دیا، دوسرے کے امام کو نعوذ باللہ شیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ بنا دیا۔ یہ چیز کب شروع ہوئی؟ یہ کم از کم 400، 500، 600 سال بعد آ کے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے صحابہ سب ایک تھے، تابعین تبع تابعین ایک تھے، اتباع و اتباع تابعین ایک تھے۔ جب مسئلہ ائمہ کرام کا زمانہ گزر جانے کے بعد دور شروع ہوا، ائمہ کرام گزر گئے، ان کی زندگیوں میں کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا، وہ اپنی جگہ عالم ہے، وہ اپنی جگہ عالم ہے۔ جیسے آج دیکھیں، ایک قصیم میں عالم ہے، ایک ریاض میں عالم ہے، ایک مکہ میں عالم ہے، ایک یہاں شرقیہ میں عالم ہے، اپنا اپنا کام کر رہے۔ اسی طرح اس زمانے میں کہیں امام شافعی، بلکہ وہ اکٹھے بھی سارے نہیں رہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے آئے، فوت ہو گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کو امام شافعی ملے، ان کا آپس میں تعلق ہے، اور پھر بعد میں چوتھے نمبر پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ یہ چاروں ائمہ آئے، ایک دوسرے کی عزت کرتے رہے، ایک دوسرے کا اکرام کیا، ایک دوسرے سے حاصل کیا، سیکھا۔ جب ہماری باری آئی 400-500 سال کے بعد، مولویوں کی باری آئی، تو اس وقت یہ شیطانی جملے گھڑے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو وہ نبی دیا جس نبی کی زبان سے کلمات نکلے، مشرکین شرک چھوڑ گئے، بتوں کی پوجا کرنے والے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگ پڑے، اور بکریوں کو چرانے والے رہنما بنے۔ اور اس نبی کے زمانے کی جیسے جیسے دوری ہوتی گئی، لوگ آہستہ آہستہ پھر اسی طرف پلٹنا شروع ہو گئے، جہالت کی طرف، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اختلافات اس طرح بڑھے کہ وہ اس کا امام، یہ میرا امام۔ ایک جملہ اور ذہن میں رکھیں، کہا گیا فقہی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، قول و امامنا ثواب، ثواب سواد کے ساتھ، سے کے ساتھ نہیں، قول و امامنا ثواب یحتمل الخطا، میرے امام کا قول ہمیشہ صحیح ہے، کبھی غلطی ہو سکتی ہے۔ وقول و امام غیرنا خطا یحتمل الصواب، ہمارے امام کو چھوڑ کر دوسرے اماموں کی باتیں غلط ہیں، کوئی کبھی صحیح ہو سکتی ہے۔ بتائیے، یہ دین سکھانے والی باتیں ہیں، لوگوں کو ایک کوزے میں بند کرنے والی باتیں ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے بس، اور کسی کے پاس صحیح نہیں۔ اور اسی طرح کی ایک اور بات کہا گیا کہ حنفی اور شافعی لڑکی لڑکے کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی نا، حنفی شافعی لڑکی لڑکے کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر شافعی لڑکی کو اہل کتاب کی لڑکی سمجھ لیا جائے تو اہل کتاب سمجھ کر شادی کر لیں۔ آپ اندازہ کریں، وہابی، اہل حدیث، شافعی، یہ سارا ایک ہی نام ہے، کہیں شافعی، کہیں وہابی، کہیں اہل حدیث۔ کہتے ہیں کہ اگر شافعیوں کی لڑکی ہو، حنفی لڑکا ہو، ویسے تو شادی نہیں ہوتی، لیکن اسے اہل کتاب سمجھ لیں، یعنی یہودی سمجھ لیں یا عیسائی سمجھ لیں، پھر اس سے نکاح کر لیں، ہو جائے گا۔ اب یہ ہمارے علماء میں یہ باتیں کتابوں کے اندر محفوظ ہیں، جسے جب چاہیں وہ ریکارڈ مہیا کیا جا سکتا ہے۔
یہ اتنا سخت اختلاف آیا لیکن ائمہ اکرام کے بعد. ائمہ اکرام کا زمانہ پرامن زمانہ، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے لوگ، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ اور ایک دوسرے کا احترام کرنے والے لوگ تھے. جب سے یہ باتیں آ گئیں تب سے اختلاف کی خلیجیں بڑھنا شروع ہو گئیں. اب میری مسجد الگ اور میری مسجد میں دوسرا کوئی نماز پڑھے تو میری مرضی سے پڑھے ورنہ جائے. آپ نے مسجدوں میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا، یہاں دوسری جماعت کرانا منع ہے. نمبر 1. مسجد کے بعد بورڈ لگا ہوا دیکھا ہوگا، جامع مسجد فلاں حنفی، جامع مسجد شافعی. یعنی یہ ہماری مسجد ہے، اگر کسی نے نماز پڑھنی ہے تو یا ہماری مرضی سے پڑھے گا یا جائے. یہ خلیجیں بڑھائیں ہمارے مولویوں نے، ہمارے اہل علم نے، اور اس کے پیچھے بہت سارا عمل دخل ہے پیٹ کا. دین میں کوئی عیب نہیں، دین آج بھی وہی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھے گئے. لیکن پیٹ کا مسئلہ، اگر میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے مولوی سارا قرآن پڑھا دیتے ہیں اور قرآن کریم کا ترجمہ نہیں بتاتے لوگوں کو. کیوں؟ یہ تو آپ کا بھی تجربہ ہے نا. ہمارے دیہات میں، شہروں میں، ہمارے علاقوں میں چلتا ہے سارا قرآن سکھا دیا، ترجمہ نہیں سکھایا. کیوں؟ ترجمہ سکھائیں گے تو جمعرات کہاں سے آئے گی، 11ویں کہاں سے آئے گی، 10ویں، ساتہ، چہلم کہاں سے آئیں گے اور برسیاں کہاں سے آئیں گی؟ کیونکہ قرآن کریم جب پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیزیں جائز ہیں، یہ چیزیں ناجائز ہیں. سارا قرآن پڑھا دیا، ترجمہ نہیں. اور کچھ شرطیں ایسی لگا دیں، بڑی بھاری بھاری شرطیں لگا دیں. کہا کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو اول تو یہ کہ یہ قرآن سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں. کیوں جی؟ قرآن کریم مولویوں کے لیے اترا تھا. قرآن کریم، میں نے پچھلے ایک درس میں یہ بات کہی کہ قرآن کریم کافروں کے لیے، قرآن کریم مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے اترا. پھر ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آ سکتا؟ ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہمیں اس سے دور کیا گیا. کہاں پہلے کتنے 14 یا 17 یا 27 پہلے اتنے علوم یاد ہونے چاہیے، پھر تم قرآن پڑھو گے سمجھ میں آئے گی. میں نے اس درس میں یہ بات کہی تھی کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیررسٹ ثابت کرنے کی ایک بدنما کوشش کی گئی، وہ بنایا گیا آپ کے کارٹون اور پگڑی میں، آپ کی دستار مبارک میں میزائل وغیرہ کے نشان، یعنی گویا کہ یہ شخص نعوذ باللہ ٹیررسٹ. اس سال اس سعودی عرب نہیں بلکہ دنیا کے مشہور ایک پبلشنگ ادارہ دارالاسلام ہے، یہ جن کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے. دارالاسلام ریاض، دارالاسلام خبر، دارالاسلام ساری دنیا کے ملکوں میں ہے. یہ ان کے جو مالک ہیں عبد المالک مجاہد صاحب، اتفاق سے پچھلے ہفتے یہیں تھے وہ چھٹی میں. انہوں نے اس وقت یہ بات کہی کہ ساری دنیا میں کبھی اتنا ہمارا دی نوبل قرآن ہے نا، انگلش ٹرانسلیشن جو ہے، ساری دنیا میں کبھی اتنا نہیں بکا تھا جتنا اس سال بکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف توہین کی ایک شخص نے، اللہ رب العزت نے لاکھوں لوگوں کے دل کھول دیے. دیکھو تو صحیح یہ آدمی کون ہے. قرآن لیا اور وہ قرآن کا انگریزی ترجمہ لے کر سمجھ جائیں اور ہم اپنی عربی کو، اپنے اردو کو نہ سمجھ پائیں، یہ کہاں کی بات ہے؟ کہیں گے جی تم قرآن نہیں سمجھ سکتے. کیوں جی مولوی صاحب، یہ تمہارے لیے نازل ہوا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا. اللہ قرآن کو آسان کہے، مولوی قرآن کو مشکل کہے، بتائیے کس کی مانی جائے گی؟ مولوی کی مانیں گے یا اللہ رب العزت کی؟ قرآن آسان ہے، قرآن سے ہمیں دور کیا گیا. اگر صحیح معنوں میں قرآن کریم اور وہ احادیث جو کہ صحیح سند سے ثابت ہیں، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں، اگر قرآن کریم اور صحیح احادیث پر عمل ہو، نہ اختلاف رہتا ہے نہ یہ جنگیں بنتی ہیں. اس اختلاف کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے مسئلہ پہلے لیا اپنے امام سے، اپنے استاد سے، اپنے پیر سے، اپنے فلاں سے،
مسئلہ پہلے گھڑا اور دلیل بعد میں اس کے ساتھ جوڑی. اب دلیل جوڑنے کے لیے ہمیں ضعیف ملے، باطل ملے، لا اصل ملے، منکر ملے، ہم ہر قسم کی ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. اگر ہم پہلے دلیل دیکھیں اور اس پر عمل کریں، مسئلہ سیدھا ہے یا نہیں؟ قرآن نے یہ فرمایا آمنا و صدقنا، حدیث میں یہ آیا آمنا و صدقنا. اور اگر یہ نہیں بلکہ میرے بزرگ نے یہ فرمایا، اب میرے بزرگ نے یہ فرمایا، اس کے لیے دلائل تلاش کریں گے. آپ کو قرآن کریم میں آیت نہیں ملی، پھر آپ حدیث کی طرف جائیں گے، کوئی صحیح حدیث نہیں ملی، کہیں سے کوئی نہ کوئی ضعیف، باطل، لا اصل، منکر روایت مل گئی، اس کو ساتھ لگا دیا، کہا کہ ہماری دلیل یہ ہے. یہ اصل سبب ہے ہمارے اختلافات کا. اگر ہم ڈائریکٹ قرآن کریم اور صحیح احادیث کو لیں اور ان پر عمل کریں، انشاءاللہ اختلافات رہے گا نہیں. ایک دنیا نعرہ لگاتی رہتی ہے موقع بموقع. کبھی کہتے ہیں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ کبھی بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. ابھی کل تو محرم گیا نا، آپ نے ان کے کرتوت دیکھے، یہ کہیں ہمارے کسی سٹیج پہ بھائی بن سکتے ہیں؟ ان کے کرتوت، ان کی بد زبانیاں، صحابہ کرام کے خلاف ان کی گالی گلوچ، سب و شتم، اور جسے وہ تبرہ کہتے ہیں، وہ ہمیں کبھی بھی ان کا بھائی نہیں بننے دیں گے. وہ ہماری ماں کو گالیاں نکالے اور ہم کہیں ہمارا بھائی. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی بنے. اور یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے ہمارے اہل سنت کے بہت سارے طبقوں میں، اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، ہمیں متحد ہو جانا چاہیے، یہ نعرہ بہت اچھا ہے. یہ نعرہ یقیناً بہت اچھا ہے. اتحاد ہونا چاہیے، ہمیں اتفاق کرنا چاہیے، لیکن اتحاد کے لیے کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے نا. اتحاد کے لیے ایک بنیاد ضروری ہے کہ کس بنیاد پر ہم اکٹھے ہوں، کون سا سائبان ہو جس کے نیچے ہم سب آ سکتے ہیں. اور وہ سائبان صرف ایک ہے، کتاب اللہ و سنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مان لیتے ہیں کہ بہت سارے مسائل میں، بلکہ اکثر مسائل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سنت کے عین مطابق باتیں کرتے ہیں، اکثر مسائل میں. بلکہ بعض اہل علم تو یہاں تک کہا کہ امام احمد کوئی بات کریں، کوئی دلیل نہ دے تو سمجھو کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث ہوگی، کیونکہ ان کی ایک کتاب 40,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے. مسند امام احمد کم و بیش 40,000 حدیثوں کا مجموعہ ایک ہے، جو ان کو یاد بھی ہے اور انہوں نے دنیا کے سامنے پیش بھی کی. آج وہ 40-50 جلدوں میں چھپی ہے. یہاں کہتے ہیں کہ وہ اگر کوئی بات کہیں کہ مسئلہ یہ ہے اور کوئی دلیل نہ دیں تو سمجھیں کہ اس کے پیچھے دلیل ہوگی، اور عموماً دلیل نکل آتی ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں اللہ رب العزت نے حدیث کا ذخیرہ جمع کیا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد وہ امام ہیں، نبی تو نہیں، انسان ہیں، معصوم تو نہیں. اگر ایک آدمی معصوم نہیں تو اس کی 100% باتیں صحیح ہو ہی نہیں سکتی. آئمہ میں سے سنت کے قریب تر اگر کوئی ہے تو وہ امام احمد بن حنبل ہے، لیکن ساری باتیں نہیں. یہاں سعودی عرب میں فقہ حنبلی مروج ہے، اور فقہ حنبلی کے ماننے والے خود علماء اکرام نے بہت سارے مسائل میں کہا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک مرجوح، یعنی حدیث کی نسبت یہ مسلک مرجوح ہے، حدیث جو ہے وہ الگ ہے، وہ راجح ہے. یعنی کہیں کہیں انہوں نے چھوڑا اس کو. کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی انسان ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الحجرت مدینہ منورہ کے امام، مسجد نبوی کے مدرس، لیکن وہ بھی انسان ہیں، امام ہیں، عالم ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی انسان ہیں. اگر کتاب و سنت کے علم کی بات کی جائے اور خاص طور پر علم حدیث کی بات کی جائے تو سب سے کم ترین درجہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے. امام اعظم وہ ہیں، نام سے تو امام اعظم، لیکن حقائق کی روح سے میں ان کے بارے میں کچھ جو محدثین کرام نے الفاظ کہے ہیں اور بہت سارے کہے ہیں، میں تو اس تنقید میں نہیں آتا،
لیکن علم حدیث میں سب سے پیچھے وہ ہیں، اور ان کے بعد آتے ہیں امام مالک، پھر امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاروں امام معزز مکرم، ان کی خدمات علی الراس والعین، لیکن انسان تھے، بھول سکتے تھے، اور بھولیں ہوئیں، واقعتاً بھولیں ہوئیں۔ ہم باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال، کیونکہ ہمارا ماحول ان فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی سے نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے فقہ حنفی سے۔ پاکستان انڈیا میں چونکہ زیادہ تر وہی ہے، بٹکل کا علاقہ، ملابار کا علاقہ، وہاں فقہ شافعی بھی ہے۔ مجموعی طور پر جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا سب سے بڑا علاقہ ہے، وہ سب فقہ حنفی کو ماننے والے۔ 4 فقہ میں سے ایک فقہ ہے، ان کے امام اعظم کہلواتے، وہ تو نہیں کہلواتے، لوگ ان کو کہتے ہیں، انہوں نے نہیں کہا ہوگا یقیناً، کیونکہ وہ ائمہ سارے بڑے پارسا لوگ تھے، بڑے عالم اور بڑے عابد زاہد قسم کے لوگ تھے۔ لوگوں نے ان کی طرف اتنے فضائل گھڑ کے جڑ دیے ان کی طرف کہ کیا کہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں نے جو مسائل پیش کیے لوگوں کے لیے، ان مسائل میں سے ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک عالم پاکستان کے اور ایک عالم انڈیا کے، دونوں ملکوں میں ایک ایک عالم نے کام کیا۔ بہت سارے کام بعد میں ہوئے اور ہوتے آ رہے ہیں۔ مولانا محمد یوسف جے پوری، راجستھان میں جے پور کوئی شہر ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہوئے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام انہوں نے لکھا ہے حقیقت الفقہ، فقہ کی حقیقت۔ چونکہ ہمارے یہاں وہ میں نے کہا ایک ہی فقہ ہے، اس لہٰذا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حقیقت الفقہ الحنفی، بلکہ حقیقت الفقہ، اور انہیں معلوم ہے کہ لوگ سمجھ جائیں گے۔ حقیقت الفقہ انہوں نے چھاپی، آج کے دور میں اس کو بہترین ایڈٹ کر کے حوالے لگا کر صفحہ جلد نمبر کتابوں کے لگا کے نئے سرے سے چھاپا گیا ہے بہترین شکل میں، اور اس میں 600 مسائل ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ 600 مسائل جمع کیے مولانا یوسف جے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ 6 کے 600 جو ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، لیکن فقہ حنفی میں موجود ہیں۔ کبھی کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ کہیں نہیں مولانا نے غلط کہا ہے، ہمارے مسائل صحیح ہیں، یا کہیں کہ یہ مسائل غلط ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، نہیں، کبھی نہیں آپ سنیں گے۔ اسی طرح پاکستان میں سیالکوٹ میں مولانا مولانا ابو الحسن رحمۃ اللہ گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الظفر المبین فی الرد علی المقلدین۔ مقلدین کہیں تو پھر وہ ہمارے یہاں حنفی ہی آ جاتے ہیں، فقہ کہیں تو فقہ حنفی، مقلد کہیں تو احناف۔ انہوں نے موٹی کتاب لکھی، میرا خیال ہے کہ تقریباً یہ سائز ہوگا، یہ جو حقیقت الفقہ ہے وہ چھوٹی ہے، اور جو الظفر المبین ہے وہ تقریباً اس سائز کی ہے، یا اس سے بھی شاید تھوڑی بڑی ہو۔ اس میں انہوں نے سینکڑوں کے حساب سے مسائل جمع کیے اور ثابت کیا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، لیکن فقہ حنفی کا مسئلہ ان کے خلاف ہے۔ اب اگر یہ کہیں کہ ہم فقہ حنبلی پر اجتماع ہو سکتا ہے، جمع ہو سکتے ہیں، ممکن نہیں، کیونکہ وہ تو ان کے اپنے ماننے والے بھی بتا رہے ہیں کہ فقہ حنبلی میں بھی بعض چیزیں صحیح نہیں ہیں، امام کا قول مرجوح ہے، دوسروں کے اقوال راجح ہیں، یا حدیث شریف اس کے موافق نہیں ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اگر کہیں کہ ان چاروں کبار ائمہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کسی امام کے جھنڈے پہ اکٹھے ساری دنیا ہو جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، بڑے امام تو چاروں ہی ہیں نا، ویسے تو امام بے شمار ہیں، لیکن جو فقہی مکاتب فکر ہیں وہ یہ 4 ہیں۔ ان چاروں میں سے کسی کے جھنڈے کے نیچے اگر کہیں کہ ساری دنیا آ جائے، نہیں آئے گی، لیکن قرآن اور سنت کے جھنڈے کے نیچے آ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ قرآن حنفیوں کا بھی وہی، مالکیوں کا بھی وہی، شافعیوں کا بھی وہی، اور حنبلیوں کا بھی وہی۔ حدیث رسول مالکیوں کا،
حنفیوں کا، شافعیوں کا، حنبلیوں کا ایک ہی رسول ہے، اور اسی کی صحیح احادیث جو ہیں وہ چاروں کے لیے نہ صرف قابل قبول بلکہ واجب القبول ہے۔ اگر اتحاد ہو سکتا ہے تو صرف کتاب و سنت پر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے نعرے مارتے ہیں نا کہ ہم دو ہمارے ہم شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ تیجی قوم کہاں سے آئی؟ کوئی کہیں گے نہیں جی وہابی سنی کی رنگا رنگ قسم کے نعرے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کے سوا کبھی اکٹھے نہیں ہوا جا سکتا، اور کتاب اللہ سنت رسول اگر دونوں چیزیں صحیح سند کے ساتھ احادیث موجود ہوں، کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ دو حدیثوں میں اختلاف آ رہا ہے، کبھی آپ سنتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اختلاف آ رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کبھی اختلاف نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جو ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو اپنی مرضی سے بولتے نہیں تھے، وحی کے ذریعے بولتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث میں اختلاف نہیں، جہاں اختلاف آیا وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث صحیح نہیں، حدیث ضعیف ہے، حدیث میں کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی قرآن کے خلاف نہ ہوتی۔ کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے موافق ہے۔ لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، ہمارے مطالعے کا مرکز جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہونے چاہیے۔ مطالعہ کھلا کریں، ہم اخبار بھی تو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں کون سی قرآن و سنت ہوتی، لیکن خبریں ہیں، ٹھیک ہے، سپورٹس خبریں پڑھ رہے ہیں، وہ جیت گیا، وہ ہار گیا، وہ ہار گیا۔ مجھے رات ایک آدمی نے ٹیلی فون کر دیا، کہا بھائی معلوم ہے آج پاکستان ہار گیا اور انڈیا جیت گیا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے، نہ میں نے دیکھا ہے نہ میرا کوئی شوق ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اتنا شوق ہے، اسے میں اتنا معلوم تھا کہ میں پاکستانی ہوں، ہمارے کورٹ میں جو لیبر کام کرتی ہے نا ان میں سے ایک، اس کا مطلب ہے تمہارا ملک ہار گیا۔ میں نے کہا بھئی ہو گیا، ہار گیا ہوگا، دو کھیلتے ہیں، ایک ہارتا ہے، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان کو دیکھنے کا، نہ میرا کوئی اس سے تعلق ہے۔ کوئی ریاضہ سپورٹس خبریں دیکھے، کوئی کچھ دیکھے، کوئی حرج نہیں، لیکن جب دین کے نام سے مطالعہ کریں تو کتاب اللہ اور سنت رسول کا مطالعہ کریں۔ ان دو کے اندر خیر ہے، ان دو کے اندر جمع ہونے کے لیے سارے گیٹس جو کہتے ہیں نا وہ سارے موجود ہیں، یہ جمع کر سکتے ہیں، دوسری کوئی کتاب جمع نہیں کر سکتی۔ رہا یہ کہ ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، میرے اس آدھے پونے گھنٹے کی گفتگو کے درمیان آپ نے کہیں کوئی ایسا گستاخانہ لفظ سنا ہے ائمہ کے بارے میں؟ آپ میرے بہت دیر سے ملنے والے لوگوں میں سے ہیں، کبھی کسی وقت سنا ہو کہ میں نے کسی امام کے خلاف بری بات کہی ہو؟ میں ائمہ کی بہت قدر کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، اور ہم سب کو عزت کرنی چاہیے۔ میں نے اشارہ دیا کہ بعض محدثین نے بڑے بڑے سخت الفاظ لکھے ہیں، میں نے الفاظ بھی بیان نہیں کیے، میں نے نقل بھی نہیں کیے۔ ہمارے دل میں ائمہ کا احترام رہنا چاہیے، ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بڑے بڑے عظیم شخص تھے، لیکن ہم ان کے امتی نہیں ہیں۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کے امتی نہیں۔ امتی کن کے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہمارا جو مطالعہ ہے اس مطالعے کا مرکز ہونا چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول، پھر بعد میں اضافی چیزیں۔ اس لیے میں کئی مرتبہ کہا تھا کہ ہر آدمی کو ہر کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، ہر آدمی کو ہر کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ کسی سے مشورہ کرے کہ میں دین کے بارے میں تفسیر کے بارے میں حدیث کے بارے میں کسی فن جو متعلقہ دین کا فن ہے، تجوید کے بارے میں کتاب پڑھوں تو کس کی پڑھوں، کسی سے مشورہ کر کے مطالعہ شروع کرے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہک جائے۔ آج بہکانے والے بہت ہیں، ظاہر میں آپ کو اہل سنت نظر آئیں گے، زبان سے اہل حدیث کہلواتے نظر آئیں گے، اور ان کے اندر شیعیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ آپ مسلسل ان کے 10-20 درس سن لیں، آپ کے ذہن سے صحابہ کی عزت جاتی رہے گی، صحابہ کا مقام، ان کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ آج یہ کرتے رہے وہ صحابہ، نعوذ باللہ۔ اب اس قسم کے لوگوں کی باتیں سنیں گے یا ان کی تحریریں پڑھیں گے تو کیا اثر ہوگا؟
ہمارے دل بھی آہستہ آہستہ پھر نکل جائیں گے۔ اور یہ لوگ جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر شیعیت کو پھیلا رہے ہیں، آج بڑے اعلیٰ پیمانے پر اپنا کام چلا رہے ہیں اور بہت سارے نوجوانوں کو انہوں نے خراب کر رکھا ہے۔ اور ان میں سے 2 نام بطور خاص میں آپ کے سامنے ذکر کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے نہیں کہ کوئی ہوا ہیں، اس لیے کہ آپ بھی توجہ رکھیں۔ وہ 2 نام جو شیعیت کا رنگ چڑھا رہے ہیں لوگوں پر، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے استخفاف، ان کی عزت مقام مرتبہ کو لوگوں کی نظروں میں کم کرتے جا رہے ہیں، ان 2 آدمیوں سے ایک مولانا محمد اسحاق جھالوی، یہ ایسے لال رنگ کی ٹوپی پہنی ہوتی ہے، سفید داڑھی ہے، اس سے اوپر بال نہیں ہیں، یہیں سے نیچے تھوڑے سے، شاید کبھی موقع ملا ہو۔ ایک کالے رنگ کی پگڑی پہن کر بہت مشہور ہیں انجینئر مرزا محمد علی۔ یہ دونوں ایک ہی نظریہ، ایک ہی ڈیزائن، ایک ہی۔ مولانا محمد اسحاق کو باقاعدہ توبہ کروائی گئی، لیکن توبہ کے بعد پھر وہ لڑ کے اللہ عالم پیچھے کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کی تحریریں پڑھنا اور ان کی تقریریں درس سننا آدمی کو بھٹکا دیتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ باطل والوں کے پاس قوت دلیل بڑے زور سے ہوتی ہے۔ یہ ہیں جو شیعیت سنیت کے بارے میں کام کر رہے ہیں، اور ایک تیسرا شخص ہے جو قرآن اور حدیث کے بارے میں حدیث کا استخفاف کرنے میں کام کر رہا ہے، وہ جاوید غامدی کے نام سے۔ یہ بھی شاید کبھی سنا یا نہیں؟ داڑھی واڑی کوئی نہیں، بس ایسے نشان سا ہے اور ایسے اپ ٹو ڈیٹ قسم کا، لیکن لوگوں کو، لڑکوں کو، نوجوانوں کو بہکا کے اپنے پیچھے لگا کے وہ حدیث کا مقام لوگوں کے دل سے کم کر رہا ہے، جن کو کہتے ہیں اہل قرآن، اصل میں منکرین حدیث، منکرین سنت۔ یہ لوگ، ان سب سے بچتے ہوئے ہمارے پاس بہترین اور محفوظ راستہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول۔ یہ کتاب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہاں ترسن، اس کتاب کو میں نے پچھلی مرتبہ جو حباب آئے تھے ان سب سے مشورہ کر کے، آپ لوگ بھی تھے، یہ اسی لیے اختیار کی تھی کہ اس میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا۔ بلکہ انہوں نے، صاحب کتاب نے مقدمہ میں جو باتیں ذکر کی ہیں، آج مقدمے کے حوالے سے چند ایک باتیں میں ذکر کر دوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے کتاب و سنت کے علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو کوشش کر سکتا تھا، مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، میں نے کتاب و سنت کے حوالے سے 19 باب جمع کیے ہیں۔ یہ صرف آپ نام سن لیں: کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکاۃ، کتاب الحج، کتاب النکاح، کتاب البیوع بیشرا والمعاملات الاخری، کتاب الایمان، کتاب النذور، یہ نظر ماننا جو ہوتا ہے، کتاب الاطعمہ، کھانے پینے کے مسائل، کتاب الطب، کتاب اللباس، کتاب الوصایا، وصیت کی جمع وصایا، کتاب الفرائض، یہ وراثت کے مسائل جو ہیں، کتاب الحدود، یہ حدود و تعزیرات جو گناہ کے نتیجے میں سزائیں ہیں، کتاب القصاص، کتاب الدیات، دیت بلڈ منی، اور کتاب القضاء، فیصلے یعنی ججوں کے لیے جو احکام ہیں، اور کتاب الجہاد۔ یہ 19 باب ہیں جو اس کتاب میں کہتے ہیں آئیں گے، اور اس کتاب کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو منہج اختیار کیا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا، کہتے ہیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے اس میں جو مصادر ہیں، جہاں جہاں سے ہم نے لیا، سارے مصادر ذکر کر کے ان کی تحدید کر دی ہے کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، اور تفسیر میں سے آیت الاحکام کی کتابیں خاص طور پر، اور کتب حدیث میں سے خاص طور پر فقہ الحدیث والی کتابیں، جن میں حدیث میں سے کیا کیا مسئلہ نکلتا ہے وہ تفصیلات آتی ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو نصوص اور اقوال اور آثار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد والے لوگوں کے، ان کو جمع کر کے ان میں سے جو صحیح ترین آثار ہیں ان کو بھی لیا جائے، تائید کے طور پر ان کو بھی لیا جائے، اور ان میں سے
نصرت القول الراجح، جو راجح قول ہے ہم نے اس کو لینے اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تخریج کی ہے حدیث کی، صحیح حدیث کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی ضعیف حدیث سے دلیل نہیں لی، ہماری دلیل صرف صحیح حدیث ہے یا پھر حسن درجہ جو ہے نا وہ صحیح اور ضعیف کے درمیان ہوتا ہے۔ حسن حدیث قابل عمل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے صحیح یا حسن ان دو پر اعتماد کیا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ ہم نے اجماع کا بھی احترام کیا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع سے ملتے ہیں، جس کو اجماع صحابہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے اجماع امت، یعنی پوری امت کا جن مسائل پر اجماع ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا احترام کیا ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ اس مسئلے پر امت کا اجماع ہے اور اس مسئلے کے خلاف کسی بڑے امام، کسی بڑے عالم کا قول نہیں ملتا، تو ہم نے اس کو بھی قبول کیا ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ ہم نے جو قیاس صحیح ہے اس پر بھی عمل کیا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی قیاس کرتے تھے۔ قیاس صحیح کا معنی کیا؟ کہ قرآن کریم اور حدیث شریف کی واضح نصوص موجود ہیں، ان سے جو قیاس کر کے کوئی چیز لی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی قیاسی مسائل گھڑتے جائیں، بلکہ قرآن و سنت کے تابع۔ کہتے ہیں کہ جن کی علت الجامعہ بین الاصل والفرع، یعنی اصل کتاب و سنت اور فرع جو قیاس کر کے نکالی گئی، ان کے درمیان ایک باقاعدہ ربط ہوگا، تعلق ہوگا۔ یہ اس انداز سے انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں جمع کر کے ہمارے سامنے رکھی ہیں، جن کو انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج میرا خیال افتتاح کرتے ہوئے ذکر کر دیں کہ اس کتاب کا نام ہے اللباب فی فقہ السنہ والکتاب۔ ہمارے طاہر بھائی کہیں گئے ہوئے نہیں تو اس کتاب کا نام پورا لے لیتے۔ اللباب فی فقہ السنہ والکتاب، یعنی کتاب اور سنت کا لب لباب ہے یہ نا واضح۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کا لب لباب کیا ہے وہ اس کتاب کے اندر آئے گا۔ اور اس کے مصنف نے اسی کتاب کے اندر لکھا ہے، اندر والے ٹائٹل پیج پر، مختصر فقہ السنہ، مختصر فقہ السنہ، کہ یہ گویا کہ فقہ السنہ کا اختصار ہے۔ فقہ السنہ آپ کے معلوم ہوگا اردو میں بھی چھپ چکی ہے، اب انگلش میں بھی آ چکی ہے۔ فقہ السنہ سید سابق مصری عالم ہیں، ان کی لکھی ہوئی ہے اور بہت اچھی کتاب ہے۔ وہ 3 جلدوں میں ہے، موٹی ایسی 3 جلدیں ہیں اس کی، اور اس میں بھی کتاب و سنت کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ اور وہ ظاہر ہے کہ کچھ مفصل ہیں، اس لیے اس کی 3 جلدیں ہیں۔ اور اس کی اہمیت اس بات سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ فقہ السنہ کو علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے درسن پڑھایا، جیسے ہم پڑھنے لگے ہیں نا، انہوں نے باقاعدہ یہ کتاب درسن پڑھائی، اور اس میں جہاں جہاں کہیں انہیں کوئی کمی بیشی نظر آئی اس پہ باقاعدہ تعلیق لکھی، اور بالآخر وہ اتمام المنہ فی التعلیق علی فقہ السنہ اس نام سے وہ 1 جلد اس کی شائع ہو چکی ہے کہ فقہ السنہ میں کیا کیا چیزیں کمی بیشی کا شکار ہو گئی ہیں۔ تو وہ بہترین کتاب اردو، انگلش، عربی میں بڑی مشہور ہے، فقہ السنہ، اور اس کو کہا گیا مختصر فقہ السنہ، یعنی یہ اس کا گویا کہ اختصار ہے، حالانکہ یہ اختصار نہیں ہے اس کا، لیکن اسی کی طرز پر لکھی گئی ہے۔ اور اس میں کتاب اللہ سنت رسول کے مسائل جو ہیں انہی کو اپنے سامنے رکھا گیا ہے۔ اور فقہ السنہ لکھنے والے سید سابق مصری عالم ہیں، اور اس کتاب کے لکھنے والے جو مصنف ہیں وہ ہیں شیخ محمد صبحی بن حسن حلاق۔ حلاق کے لفظ سے آپ سمجھتے ہوں گے نا کہ ہمارے یہاں حلاق کا لفظ وہ دوسرا ہوتا ہے، عربوں میں آپ دیکھیں گے حداد، نجار، حلاق اور کچھ اور ایسے الفاظ ہیں۔ وہ ہمارے یہاں کسی کو کہا جائے، یہاں بڑے بڑے آئمہ کے ساتھ، بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ الفاظ جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ یمن کے عالم ہیں، صنعاء کے، اور جو فقہ السنہ والے ہیں وہ مصر کے عالم ہیں۔
دونوں کی کتابیں یہ بہت ہی اچھی ہیں، ان دو میں سے یہ مختصر ہے، یہ 1/3 ہے، وہ 3 جلدیں ہیں، یہ 1 جلد ہے، اور اس کتاب کا آغاز انہوں نے کیا ہے کتاب الطہارہ سے۔ اور آپ دیکھیں گے کتب حدیث اگر آپ کھول کر نکال کر دیکھیں تو آپ کو حدیث کی کتابوں میں اکثر وہ کتابیں جو فقہی ابواب پر مرتب کی گئی ہیں وہاں یا کتاب الایمان یا کتاب الطہارہ یا کتاب الایمان، کیونکہ ایمان سب سے پہلے، پھر طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو عموماً فقہی کتابیں کتاب الطہارہ شروع ہوتی ہیں کہ ہم نے احکام بیان کرنے، چونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اس کا تعلق ہے اعمال سے، اعضاء سے۔ تو اس کتاب کا آغاز جو ہے وہ بھی کتاب الطہارہ سے کیا گیا ہے۔ طہارت، نظافت، صفائی بڑا معروف لفظ ہے، ہمارے یہاں اردو میں بھی چلتا ہے، اور طہارت و نظافت کے بارے میں ایک حدیث تو بڑی مشہور ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک روایت ہے النظافت و شطر الایمان، نظافت بھی لفظ تو وہی ہے طہارت والا، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ جس میں طہارت کا لفظ ہے صحیح حدیث ہے، نظافت والی حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے طہارت کو 13 معنوں میں لیا ہے۔ طہارت کا لفظ جو ہے وہ 13 معنوں میں ہے۔ 5-7 منٹ ہیں، 13 معنی گن لیں، میرا خیال ہے وہی نا، 5-7 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ تو 13 معنی جو قرآن کریم نے طہارت کے الگ الگ لیے ہیں، ان میں سے ایک ہے حیض کے خون کا بند ہو جانا۔ حیض کا منتھلی مینسز جو ہیں وہ بند ہو گئے، عورت گویا کہ طاہر ہو گئی۔ اور قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک حیض کا خون بند نہ ہو جائے تم ان کے قریب ہرگز مت جاؤ۔ دوسرا معنی ہے اغتسال، غسل کرنا۔ غسل کرنا تو معروف ہے، طہارت ہے۔ اور سورۃ بقرہ کی ہی آیت نمبر 222 میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ، جب وہ پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں، فَاتُوهُنَّ تو پھر تم ان کے پاس آؤ۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت 6 میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تمہیں جنابت لاحق ہوئی ہے، میاں بیوی نے جمع کیا، احتلام ہوا، حیض ہوا، نفاس ہوا، تو اس کے بعد تم طہارت حاصل کرو۔ غسل کے معنوں میں آ گیا۔ اور تیسرا معنی ہے پانی سے استنجا کرنا، وہ بھی طہارت کا ذریعہ ہے۔ اور سورۃ براءہ یعنی سورۃ توبہ آیت نمبر 108 فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اہل قبا جو ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرمایا کہ قبا بستی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ آیت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، جا کے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری طہارت کا بڑا ذکر کیا ہے، کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو ڈھیلے کے ساتھ صفائی کرتے ہیں اور بعد میں پانی سے استنجا بھی کرتے ہیں۔ باہر گئے تو ڈھیلے سے صفائی کر لی، باتھ روم میں، گھر میں، جہاں کہیں موقع ملا پانی سے بھی صفائی کر لی۔ تو اللہ نے اس کو بھی طہارت کے معنوں میں لیا۔ اور چوتھا طہارت کا معنی ہوتا ہے ہر قسم کی گندگی، خباثت سے، ہر قسم کے حدث سے پاک ہونا، جیسا کہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 میں ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ تم اس کے ساتھ طہارت حاصل کرو، یعنی ہر قسم کی طہارت جو ہے وہ بھی مراد ہے۔ پانچواں معنی ہے السلامۃ من سائر المستقذرات، جتنی بھی گندگیاں، غلاظتیں ہیں ان سب سے پاک ہونا، سلامت ہونا، سالم ہونا، یہ بھی طہارت کے معنوں میں ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت میں اہل جنت کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وہ ہر قسم کی غلاظت سے، گندگی سے پاک ہوں گی۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاک بیویاں۔ چھٹا معنی ہے التنزہ عن اتیان الرجال،
کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے جس کو غلام بازی کہتے ہیں، مردوں کا مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا، جو کہ لواطت بھی کہلاتا ہے، لوتی قوم کا فعل جو کہتے ہیں۔ تو لوتی قوم کے فعل سے بچنا بھی طہارت کے معنوں میں اللہ نے استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ النمل میں ہے، آیت نمبر 56، اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کے ماننے والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بڑے پاک بنے پھرتے ہیں۔ پاک معنی ہو گیا نا کہ یہ اس گندے فعل میں مبتلا نہیں ہوتے۔ 7واں معنی ہے الطہارۃ من الذنوب، گناہوں سے پاک ہونا، یہ بھی طہارت کے معنوں میں ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے نبی آپ ان سے زکوٰۃ لے لیجئے، مال صدقہ لے لیجئے، یہ زکوٰۃ و صدقات ان لوگوں کے مال کو پاک کر دیں گے، مالوں کو پاک کر دیں گے، وتزکیہم بہا، اور ان کا تزکیہ ہو جائے گا اس کے ساتھ، یعنی بندے بھی پاک ہو جائیں گے، مال بھی پاک ہو جائیں گے۔ اور سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12 میں ہے، فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، اپنے نجوہ مناجات، اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات کرنی ہے تو شروع میں یہ حکم تھا کہ پہلے صدقہ دو تاکہ یہ رش نہ بن جائے، کچھ صدقہ دو پھر جا کے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھو۔ تو فرمایا گیا کہ اپنے مناجات کرنے سے پہلے صدقہ دو، ذالک خیر لکم وأطہر، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزگی کا سبب ہے، یعنی صدقہ دینے کو بھی اللہ نے پاکیزگی کا سبب قرار دیا، گناہوں سے پاکیزگی۔ 8واں معنی ہے الطہارۃ من الاوثان، وثن بت، بتوں سے طہارت کو بھی، بتوں سے نجات کو، بتوں سے آدمی کے فارغ ہونے کو بھی طہارت کے معنوں میں لیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں فرمایا ہے، ان طہرا بیتی للطائفین، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بیت اللہ کو میرے لیے، میرے گھر کو، بیت اللہ کو طہرا بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے پاک کر دو، یعنی اس میں جو بت رکھے ہوئے ہیں ان سب کو نکال دو۔ ایسے ہی سورۃ الحج کی آیت 26 میں ہے، وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، معنی ان کا بھی وہی ہے کہ تم بیت اللہ کو پاک کر دو ان بتوں سے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ 9واں معنی ہے شرک سے پاک ہونا، طہارت کا معنی شرک سے پاک ہونا۔ سورہ عبس وتولی میں آیت نمبر 14 ہے، مرفوعۃ مطہرہ، مرفوعۃ مطہرہ، یعنی یہ بھی شرک سے مرفوع ہیں، پاک ہیں۔ اور سورۃ البینہ میں ہے، یتلو صحفا مطہرہ، وہ پاک صحف کی تلاوت کرتے ہیں۔ 10واں معنی ہے حلال، طاہر کا معنی حلال بھی لیا گیا، اور حلال تو ویسے بھی طاہر اور حلال ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایک لطیفہ سناتا لیکن بات لمبی ہو جائے گی، یاد رہا تو مجھے اگلے درس میں یاد دلانا کہ حلال اور طاہر میں کیا فرق ہے۔ حلال کو طاہر کے معنوں میں لیا گیا سورہ ہود کی آیت نمبر 78 ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، جب فرشتے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو قوم نے ہجوم کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں، یعنی نبی کی بیٹیاں ساری امت کی بیٹیاں ہوتی ہیں، کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اپنی قضا حاجت ان کے ساتھ کرو، ان کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو، ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہے۔ تو گویا کہ 11واں یہ حلال کے معنوں میں کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ 11واں معنی ہے طہارت القلب من الریبہ، شک و شبہ سے دل کو پاک کرنا، یہ بھی طہارت کے معنوں میں ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 فرمایا، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک، زیادہ صحیح ہے، اور یہ دلوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی، تمہارے دلوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے بندے مرد اور عورت کے دل کے بارے میں یہ فرمایا ہے،
اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے مردوں کے اور عورتوں کے دل کے لیے یہی زیادہ پاکیزگی کا باعث، یعنی عورتوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں جتنا ان کا علیحدہ علیحدہ آواز نہ سنیں، قریب سے نہ گزریں، ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں مرد اور دونوں کے دلوں کے لیے طہارت کا سبب بنے گی نا۔ 12واں معنی ہے تقصیر، چھوٹا کرنا، کپڑے کو چھوٹا کرنا بھی طہارت کے معنوں میں لیا گیا، اور سورۃ المدثر کی آیت نمبر 4 میں ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھو۔ اب کپڑے کو لٹکا کے زمین تک لے جائیں گے تو گندگی لگے گی، اٹھا کے رکھیں گے تو پاک رہے گا۔ قرآن کریم میں یہاں فطہر کا معنی یہ ہے کہ کپڑا چھوٹا رکھو، یعنی تہبند، شلوار، پتلون زمین پہ نہیں لگنی چاہیے۔ اور 13واں اور آخری معنی ہے الطہارۃ من الفاحشہ، فحاشی سے بچنا، فحاشی سے پاک رہنا۔ اور اسی سے ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 کا یہ ارشاد یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک، اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاک رکھا ہے، یعنی فحاشی سے، برائی سے، کہ تم نے کوئی زنا، کوئی گناہ نہیں کیا، بیٹا اللہ نے اسپیشل ایک معجزہ بنا کے تمہیں عطا کیا ہے۔ گویا کہ کہتے ہیں کہ میں نے طہارت کے ساتھ اس کتاب کو اس لیے شروع کیا ہے کیونکہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط طہارت ہے، اور مشروط سے پہلے شرط ہوتی ہے، جب تک طہارت نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا طہارت کے مسائل کہتے ہیں شروع میں میں نے رکھے ہیں، اور اس کے لیے ایک دلیل جو نماز طہارت کے بغیر نہیں ہوتی، حسن درجے کی حدیث ہے جو کہ ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، بہقی اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، جس کی سند کو حسن کہا گیا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت اور پاکیزگی ہے، نماز کی چابی طہارت و پاکیزگی ہے، و تحریمہ التکبیر، نماز میں جتنے خارجی امور ہیں ان کو حرام کرنے والی چیز تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد بات چیت، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا سب منع ہو گیا نا۔ و تحلیلہ التسلیم، اور انہی چیزوں کو جو منع ہوئی تھی ان کو حلال کرنے والی چیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز کی چابی جو ہے وہ طہارت، کہتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز کی چابی طہارت ہے، اس لیے طہارت شرط ہے، اور میں نے اس کتاب کو طہارت کے باب سے شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، بلکہ قرآن کریم اور حدیث شریف دونوں کو پڑھنے اور ان سے حاصل شدہ مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی متعلقہ سوال ہو آج کے درس سے متعلقہ تو بات کیجیے۔ ہاں، یہ کتاب جو ہے یہ اسی کا اردو ترجمہ ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، ہاں یہ میرے سامنے جو ہے یہ عربی ایڈیشن ہے، اللباب فی فقہ السنہ والکتاب۔ تو یہ دونوں آپ سے دیکھ لیں۔ لباب جو ہے یہ کسی اور جگہ چھپی ہے، یہ لکھا ہوا نیچے مکتبۃ الصحابہ الامارات شارجہ، یہ شارجہ سے چھپی ہے، اور یہ اردو والی دارالاسلام سے چھپی ہے۔ یہ یہاں لوگوں کو تقسیم بھی کروائی کافی، لیکن وہ پھر سلسلہ جو ہے وہ رک گیا تھا۔ آپ کے پاس ہے؟ بہت اچھا ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے یہ آپ اس کا، یہ دارالاسلام میں مل جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی عربی لینا چاہے تو یہ لے لے۔ آپ نے بھیجی نہیں تھی فوٹو آج؟ اچھا، شاید ان کا نمبر یہ اب دارالاسلام سے معلوم کریں گے، پتہ چلے گا، شاید ہو، شاید نہیں، انگلش ٹرانسلیشن، یا وہ 16 نمبر کراس پر ہے نا دارالاسلام، وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا انگلش ہے یا نہیں، اور انگلش نہ ہوا تو یہ اردو تو مل جائے گا۔ اور اردو ترجمہ دارالاسلام کا اتھینٹک ہوتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں ایک بہت بڑی ٹیم کام کرتی ہے علماء کی، وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی ترجمہ کرے اور اس کو وہ چھاپ دیں، اس کی بڑی تنقیح کرتے ہیں، اور اس پر ایک بہت بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں پاکستان میں، مفتی عبدالولی صاحب،
مفتی عبدالولی صاحب نے بھی باقاعدہ اس پر نظر ثانی کی ہے، اور ترجمہ کرنے والے ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا عمر فاروق سعیدی صاحب، یہ ہمارے ہم اثر لوگوں میں سے ہیں۔ سوال ہے، اجتہاد اور قیاس میں کیا فرق ہے؟ اجتہاد اور قیاس رشتہ دار ہیں آپس میں۔ اجتہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اجتہادہ یجتہد و اجتہادن کا معنی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، کہ ایک مسئلہ قرآن و سنت میں نہیں مل رہا کلیئر، تو اس کو قرآن و سنت کے نصوص سے اخذ کیا جائے۔ اور قیاس اسی سے ملتا جلتا یا اس کے قریب کا لفظ ہے کہ ایک چیز قرآن و سنت میں موجود ہے، آج جو مسئلہ ہمیں پیش ہے سیم وہ نہیں لیکن اسی جیسا ہے۔ اگر دلائل کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ اس جو ہم نے جائز کہا ہے، اس آیت اور اس حدیث کی روح سے کہا ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ ان کے درمیان واقعی کوئی نسبت ہے تو یہ قیاس شمار ہوگا، یعنی دونوں قریب قریب کے الفاظ ہیں۔ کم کرنے کا معنی اونچا رکھنا نہیں، یعنی کپڑا پاک رہے گا جتنا چھوٹا رہے گا۔ اچھا آپ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، وہ دوسرا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، وہ دوسری جگہ ہے۔ وہ مردوں کے لیے اوپر، عورتوں کے لیے تو نہیں، عورتوں کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے ہے۔ یہ مردوں کے لیے ظاہر ہے کہ ہم عورتوں کو تو پورا جسم ڈھانپنا ہے، عورتوں کو تو پورا جسم ڈھانپنا ہے، یہ خاص ہو گیا حکم جو ہے وہ مردوں کے لیے۔ فتح ہے، خاص طور پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے تمام مردوں کے لیے ہو گیا۔ ہاں، اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، کہ وہ چونکہ پاک ہیں، پاک رہتے ہیں، پاک ایک مخلوق ہے، کہ اس کو جو کتاب ہے لوح محفوظ میں، یہی قرآن کریم، اس کو سوائے پاک بازوں کے کوئی نہیں چھوتا، اور وہ ایک کتاب ہے لوح محفوظ میں۔ اب اس کو بعض علماء نے لے لیا یہ قرآن کریم جو ہمارے پاس ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، صحیح وہی ہے۔ اور یہاں بعض اور دلائل بھی دیے جاتے ہیں، اس کے دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں۔ قرآن کریم کو بلا وضو نہیں پڑھنا چاہیے، بہت سارے دلائل ہیں۔ قرآن کریم کو بلا وضو پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ ان دونوں اطراف کے دلائل کا بڑا تفصیلی جائزہ اور تفصیلی نوٹس وغیرہ لکھائے تھے میں نے ایئر بیس میں اپنے دروس کے دوران، اور وہ میرا خیال ہے کہ کاپی مل سکتی ہے، اور ان میں جو میرا سارا تجربہ یا تحقیق کہیں، وہ تحقیق یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ باوضو ہو کر پڑھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی صرف وضو کی وجہ سے قرآن چھوڑ بیٹھے، اور ایسا ہوگا ہر وقت آدمی وضو سے تو نہیں رہتا نا، اچانک ضرورت پڑی، دلائل دینا ہے، کسی کو دلیل پیش کرنا ہے قرآن سے، کچھ دیکھنا ہے، اب وضو کرنے کے چکر میں رہ گیا، کسی کو دلیل دینی ہے وضو کے چکر میں رہ گیا، آپ دلیل دیں، آپ اپنی چیز نکال کے دیکھیں، اور جب ارادہ ہے باقاعدہ کہ کچھ دیر بیٹھیں گے، تلاوت کریں گے، آپ کے پاس ٹائم ہے، چانس ہے، مسجد میں ہے، الحمدللہ افضل ہے، وضو کے ساتھ افضل، اور بغیر وضو جائز۔ حسن درجے کی ہے، حسن غریب مطلب سنگل ایک راوی؟ نہیں، یہ حسن ہے، یعنی حسن ہے جو صحیح کے درجے کو نہیں پہنچی لیکن ضعیف کے درجے سے اوپر نہیں۔ دو وہ حسن الگ ہے، غریب الگ ہے، اور حسن غریب الگ ہے۔ یعنی یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات ہیں زیادہ تر، کہ وہ ایک ہی حدیث صحیح غریب، یعنی ایک سند سے صحیح بھی ہے، دوسری سے غریب بھی ہے، وہ دونوں کو ذکر کر دیا، حدیث حسن غریب۔ تو ابھی پچھلے دنوں باقاعدہ کچھ کتابیں چھپی ہیں، امام ترمذی کے نزدیک حسن صحیح کیا ہے، حسن غریب کیا ہے، صحیح کیا ہے، حسن کیا ہے، پوری کتاب جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ مطالعہ انہوں نے شائع کیا ہے۔ تلاوت ہو سکتی بتایا، ہاں جی،
کوئی مصحف کو چھو سکتے ہیں؟ ہاں، قرآن کریم کو پکڑ کر پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے، لیکن افضل ہے باوضو۔ مسئلہ یہ ہے کہ افضل باوضو، لیکن جائز ہے کہ قرآن کریم کو پکڑ کے آپ پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اصل میں وہ سختی جو ہمارے یہاں کی گئی نا وضو والی، اس کے نتیجے ہاں قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا، لوگوں کو قرآن سے کافی دور کر دیا گیا اس سختی کے نتیجہ میں۔ وہ جب ایک مان لیتے ہیں کہ افضل وہ ہے، یقیناً افضل ہے، وضو کے ساتھ کلام الہی کا پڑھنا تو افضل ہوگا، لیکن جب جائز کی گنجائش موجود ہے تو پھر اس کو آپ کیوں رکاوٹ لگاتے ہیں؟ گنجائش ہے پڑھنے دو، گنجائش ہے قرآن کو ہاتھ میں لے کے پڑھے یا کچھ، البتہ جنبی ہے، حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، وہ ڈائریکٹ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ علماء نے کہا کہ قرآن وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن جنبی نہیں، جو احتلام والا یا جماع والا ہے یہ نہیں، کیونکہ یہ تو فوراً غسل کر سکتے ہیں۔ حیض والی کو 8 دن چاہیے، نفاس والی کو 40 دن بھی چاہیے، لہذا ان کو اجازت دی گئی کہ وہ گلو استعمال کریں، یا جیسے لیپ ٹاپ پر آج کل پڑھا جا سکتا ہے، تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ ایک بھائی کا سوال آتا ہے، واٹس پہ یہ 10 آتے ہیں، انہیں چھٹی گئے ہوئے تو کچھ دن سے فیملی میں بیمار ہے، تو صدقہ خیرات کر سکتے ہیں یا بکرا لے کے ذبح کر کے تقسیم کر سکتے ہیں؟ صدقہ جو ہے وہ کہا گیا کہ صدقہ رد بلا ہے، ٹھیک ہو گیا، صدقہ کریں۔ ہمارے یہاں ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے بکرے کا۔ اب وہ بکرے کا صدقہ کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بکرے کی بوٹیاں چلی گئیں لوگوں کو اور لوگوں نے گوشت کھا لیا۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کو بوٹی کو فائدہ دے گی؟ آج کے دور میں خاص طور پر جہاں بھوک ناچ رہی ہے، وہاں بکرا ذبح کر کے دینے کی بجائے بکرے کی قیمت لگائیے، وہ بنتی ہے 5,000 10,000، پاکستان انڈیا میں تو میں 20-30 ہزار بنتی ہے نا۔ بکرے کی قیمت لگائیے جو آپ نے لے کے لوگوں کو بانٹنا ہے، اتنے پیسے کے دانے، چاول، تیل، یہ وہ راشن جس کو کہتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ڈلوائیے، لوگوں کا مہینہ نکل جائے گا، وہ زیادہ بہتر ہے بکرا دینے سے۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ جان کا صدقہ جان آپ نے تو صدقہ دینا ہے کہ بندہ بیمار ہے، اللہ اس کو شفا دے گا، آپ صدقہ کریں اور دعا مانگیں، یا اللہ تیری رحمتوں کے دروازے، تیری رحمتوں کے خزانے بہت بڑے ہیں، ہمارے بیمار کو شفا عطا کر، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ یہ موضوع سے تعلق ہے، جیسے باتھ روم میں مطلب WC وغیرہ ہے تو بسم اللہ بولا جا سکتا ہے؟ علامہ محمد ناصر الدین البانی کا ایک فتویٰ ہے کہ اگر باتھ روم بڑا ہے، یعنی جیسے آج کل کمرہ پورا ہوتا ہے، ایک طرف وہ WC لگی ہے، ایک طرف دھونے والی لگی ہے، ایک طرف واش بیسن ہے، ایک طرف ٹب ہے، اگر اس طرح کا بڑا ہے کوئی، اور عموماً جو WC ہے اس کے آگے پردہ ہوتا ہے، اگر ایسی جگہ ہے تو آپ وہاں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ایسا چھوٹا سا ہے، یہاں WC، یہاں یہ اور یہاں یہ، تو اس سے باہر سے بسم اللہ پڑھ کے جائیں، اندر نہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔